لائق تکریم سامعین و سامعات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک سے گفتگو چل رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کہ صحابہ کرام کا ذکر خیر کرنا، صحابہ کرام کا ذکر خیر سننا، اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر جنت الفردوس میں ہمیں صحابہ کرام کا ساتھ نصیب فرمائے۔ دنیا کی زندگی کے اندر بہت سی وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان محنت کر کے حاصل کر سکتا ہے۔ ایک انسان محنت کرتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، میڈیکل فیلڈ کے اندر جا کر آخری حد تک پڑھائی کرتا ہے، محنت کرنے کے بعد وہ ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کرتا ہے۔ ایک آدمی انجینئرنگ کی فیلڈ میں جاتا ہے، اس فیلڈ میں خوب محنت کر کے انجینئر کی ڈگری حاصل کرتا ہے۔ الغرض یہ دنیا کی جتنی بھی ڈگریاں، جتنی بھی چیزیں ہیں، انسان محنت کر کے حاصل کر سکتا ہے، مگر ایک ایسی ڈگری ہے جس ڈگری کے حصول کے لیے انسان جتنی بھی کوشش کرتا رہے، دن رات سعی اور کاوشیں کرتا رہے، مگر وہ ڈگری آج انسان کو نہیں مل سکتی۔ وہ ڈگری صحابی کا اعزاز ہونا، صحابی کی ڈگری حاصل کرنا ہے، جو کسب کے ساتھ نہیں، جو صرف محنت کے ساتھ نہیں، بلکہ توفیق باری تعالی سے حاصل ہوئی ہے۔ اور اگر پورے دین اسلام کو دیکھا جائے، مکمل دین اسلام کا مطالعہ کیا جائے، نصف سے زیادہ دین اسلام کی تعلیمات آپ کو وہ ملیں گی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ سوال کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جواب دیتے رہے۔ وہی آج ہمارے لیے دین بن گیا۔ گویا کہ صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ تعالیٰ سوالات کو ڈالتا رہا، اور ان سوالات کے جوابات اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دل پہ ڈالتے رہے۔ وہ جواب جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام دیتے رہے، صحابہ کرام سوال کرتے رہے، وہ ہمارے لیے آج دین اسلام بن چکا ہے۔ اور اگر اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے کہ دین اسلام کا آغاز وہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہے، اور دین اسلام کا اتمام، اختتام کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، اتمام، تکمیل، مکمل ہونا، دین اسلام کا آغاز بھی صحابہ کرام سے،
دین اسلام کا اتمام اور تکمیل بھی صحابہ کرام سے ہے۔ کس طرح؟ جب دین اسلام کا آغاز ہوا، پہلی وحی نازل ہوئی، پہلی وحی کو سننے والے، پہلی وحی کو سمجھنے والے، وہ بھی صحابہ اور صحابیات، آسمان سے نازل ہونے والے وحی کے ذریعے پہلے آرڈر، پہلے حکم کو سننے والے، عمل کرنے والے، وہ بھی صحابہ اور صحابیات۔ اور وہ بھی آغاز کا وقت تھا جب کافروں نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ کچھ دن ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے اور کچھ وقت، کچھ دن آپ ہمارے ان خداؤں کو، ان جعلی معبودوں کی آپ بھی عبادت کر لینا۔ ہم آپ کے رب کے بارے میں کوئی منفی لفظ استعمال نہیں کرتے، آپ ہمارے بتوں کے بارے میں کوئی لفظ استعمال نہ کریں۔ آسمان سے اس کا جواب آیا کہ قل، اے پیارے نبی فرما دیجئے، یا ایھا الکافرون، ان سارے غیر مسلموں کو، ان سارے کافروں کو متنبہ کر دیجئے کہ کافروں سنو، لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں اکیلا ہوں تو تب بھی، خاندان والے ساتھ ہوں تو تب بھی، خاندان والے ساتھ نہ ہوں تو تب بھی، رشتہ دار ساتھ ہوں تب بھی، رشتہ دار ساتھ نہ ہوں تب بھی، لا اعبد ما تعبدون، جن تم غلط معبودوں کی، جعلی معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو، میں ان کی عبادت ہرگز نہیں کر سکتا۔ اور آخر پہ پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، تمہیں تمہارا دین مبارک ہو اور مجھے میرا دین اسلام مجھے مبارک ہے۔ اور یہاں جو میں نقطہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، توجہ کریں گے تو سمجھ آئے گی۔ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لفظ استعمال فرمایا کہ لکم، تمہارے لیے جمع کا صیغہ بولا، ایک کافر کو مخاطب نہیں کیا، ابو جہل کو مخاطب نہیں کیا، عتبہ شیبہ ایک کو مخاطب نہیں کیا، پوری دنیا کے کافروں کو للکار کر کہا لکم، تمہارے لیے جتنے بھی ادیان ہیں یہ سارے ادیان تمہارے لیے۔ اور پھر جب اپنی طرف منسوب کرنا تھا پھر کہا ولیہ کا معنی ہوتا ہے میرے لیے، ہمارے لیے نہیں۔ یہاں واحد کا صیغہ استعمال کیا، سنگولر استعمال کیا ہے، میرے لیے، تمہارے لیے تمہارا دین تمہیں مبارک، ولیہ میرے لیے، میرا وہ دین جو آسمان سے نازل ہوا ہے وہ میرے لیے ہے، اس کے مطابق میں زندگی بسر کروں گا۔ یہ دین اسلام کا آغاز تھا۔ اب دین اسلام کا اتمام دیکھیں، جب دین مکمل ہوا، قرآن کریم کی آخری آیت نازل ہوئی۔ آخری آیت کون سی ہے؟ سورۃ المائدہ کی 6 پارے کی، یا الیوم اکملت لکم، الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا ہے اکملت، میں نے مکمل کیا، کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین۔ لکم، تمہارے لیے، یہاں واحد کا صیغہ نہیں، یہاں جمع کا صیغہ بولا ہے۔ دوبارہ ذرا غور کیجئے، سورۃ الکافرون کے اندر
جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا کہ میرے لیے میرا دین، یہ دین کا وہ آغاز تھا اس وقت اپنی طرف منسوب، لیکن جب دین کا اتمام ہوا، دین کی تکمیل ہوئی، قرآن کریم کی آخری آیت نازل ہوئی، اس کے اندر کہا لکم اکملت لکم، تمہارے لیے، اے پیارے نبی تمہارے لیے، آپ اکیلے کے لیے نہیں، آپ کے لیے، آپ کے تمام صحابہ کے لیے، جو دین میں نے آسمان سے نازل کیا تھا وہ تمہارے لیے، تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا ہے۔ گویا کہ دین کا اتمام اور تکمیل بھی صحابہ کرام سے ہے۔ جو صحابہ کرام کو نہیں مانتا، جو صحابہ کرام کے خلاف طعن و تشنیع کرتا ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف اپنے خبث باطن کا اظہار کرتا ہے، گویا کہ وہ دین اسلام کی تکمیل کا انکار کرتا ہے۔ دین اسلام کا آغاز بھی صحابہ سے ہے، دین اسلام کا اتمام بھی صحابہ سے ہے، دین اسلام کے ابتدائی احکام اس پر عمل کرنے والے بھی صحابہ کرام ہیں، اور جب تک دین اسلام کے احکامات نازل ہوتے رہے اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس پہ عمل کرتے رہے ہیں۔ ان صحابہ کرام، ان نفوس قدسیہ، ان آسمان نبوت کے چمکتے ستارے، ان بستان نبوت کے مہکتے پھول، ان میں سے ایک پھول ہے جنہیں دنیا خلیفہ ثالث، خلیفہ راشد سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جنہیں بہت سارے خصائص اور اعزازات، بہت ساری انفرادیتیں حاصل ہیں، بہت ساری خصوصیات جو کہ صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خاص ہیں۔ جن میں سے ایک خصوصیت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ ہجرت حبشہ ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اہلیہ کو لے کر حبشہ کی طرف چلے گئے۔ ہجرت مدینہ ہوئی، حکم ہوا مدینہ چلے جاؤ، اپنی اہلیہ کو لیا اور مدینہ چلے گئے۔ اور ہجرت کا ثواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ہجرت کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے ماضی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خصوصیت حاصل ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت حبشہ کے اندر بھی اہل و عیال کے ساتھ شریک ہیں، اور ہجرت مدینہ کا حکم ہوا تب بھی نہ گھر کی پرواہ کی، نہ کاروبار کی پرواہ کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کا رخ اختیار کر لیا۔ اہل و عیال کے ساتھ دونوں ہجرتوں کے اندر شامل ہونا یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا خاصہ ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا خاصہ یہ قرآن کریم، آج ہمارے پاس یہ قرآن کریم الحمدللہ موجود ہے۔ اس قرآن کریم پر لوگوں کو جمع کرنے والے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جنگیں ہوئیں، مسلمان پھیلے، صحابہ کرام، تابعین اعظام دور دراز علاقوں میں گئے، وہاں پہ دیکھا کہ کچھ لوگ کسی اور قرات کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں، کچھ اور قرات کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کریم یہی ہے، الفاظ یہی ہیں، پڑھنے کے انداز میں فرق تھا۔ تو کیا ہوا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا، آپ نے وہ نسخہ جو کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کثیر صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کے بعد جو ایک نسخہ تیار کیا تھا، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، وہ نسخہ آپ نے منگوایا اور اس نسخے کی کاپیاں کروا کر، یعنی اسے اور نسخوں میں لکھنے کے بعد زیادہ کاپیاں کر کے، زیادہ لکھ کر ملک کے طول و عرض کے اندر ان کو پہنچایا،
تاکہ لوگوں میں قرآن کریم کے پڑھنے کے متعلق کسی قسم کا اختلاف نہ ہو۔ یہ خاصہ قرآن کریم پر لوگوں کو جمع کرنا، ایک قرآن کریم سے زیادہ قرآن کریم ان کی نشر و اشاعت کا کام جو سب سے پہلے جس صحابی نے کیا ہے وہ یہی صحابی رسول حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ان کا خاصہ اور ان کی انفرادیت یہ بھی ہے، غزوہ بدر کا معرکہ ہے، صحابہ اکرام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ تیاری کرو، بدر کے میدان میں جانا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اے عثمان آپ نے نہیں جانا، آپ گھر میں رہیں۔ کیوں؟ آپ کی بیوی میری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، آپ ان کی تیمارداری کریں۔ آپ بدر کے میدان میں نہیں جائیں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کو بدر کے غازیوں کا ثواب بھی عطا کرے گا، اور جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا کرے گا، جو مال غنیمت ملے گا، مال غنیمت میں سے جو ایک غازی کو جو مال غنیمت میں سے حصہ ملے گا، وہ حصہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ملے گا۔ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود غزوہ بدر کے مجاہدین کا ثواب اور مال غنیمت کا حصہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، اور یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کتنی مرتبہ ہم نے سنا ہے کہ کتنا ہی وہ عظیم موقع تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہاں سے مکہ میں کوئی آدمی جائے گا اور جا کر وہاں پتہ کر کے آئے گا کیا حالات ہیں، کیسے کیا کریں ہم۔ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر انتخاب جن پر گئی تو وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ انتخاب رسول، انتخاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سفیر رسول، سفیر بننا کوئی عام کام نہیں ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سفیر بن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں جاتے ہیں، اور حالات کیا ہیں؟ دل کے اندر یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ میں مکہ میں جاؤں، ہو سکتا ہے کہ مجھے شہید کر دیا جائے، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تو اس وقت کوئی اشکال اپنے ذہن کے اندر نہیں آنے دیا، مکہ میں چلے گئے۔ یہ سفیر رسول۔ اب اعتماد رسول دیکھنا، اعتماد رسول، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اعتماد۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا چکے ہیں، کوئی صحابہ کرام نے کہا کہ حضرت عثمان مکے جا چکے ہیں، بیت اللہ کے پاس ہوں گے، وہ تو بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے، وہ تو بیت اللہ کا عمرہ کر رہے ہوں گے، سفیر بن کر گئے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے، بیت اللہ کا عمرہ بھی کر رہے ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی مقام پہ ہیں، سیدنا عثمان مکہ میں ہیں، پاس نہیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا عثمان میرے بغیر بیت اللہ کا طواف بھی کر لے؟ اس قدر اعتماد کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میرے بغیر بیت اللہ کا وہ طواف نہیں کر سکتے۔ اور اگر دوسری طرف دیکھیں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں ہیں، قریش مکہ کہتے ہیں اے عثمان آپ کے نبی کو ہم نے یہاں پہ نہیں آنے دینا، اگر آپ چاہیں بیت اللہ کا طواف بھی کر سکتے ہیں، عمرہ کرنا چاہیں عمرہ کر سکتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی محبت رسول دیکھنا، ادھر اعتماد رسول ہے، ادھر محبت رسول دیکھنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے نبی کے بغیر بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کروں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا نبی تو حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا ہو اور میں یہاں پہ بیت اللہ کا طواف کروں؟ نہیں، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر بیت اللہ کا طواف اور میں عمرہ بھی نہیں کروں گا۔ اعتماد رسول اور محبت رسول، اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلا؟ جب افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ والوں نے شہید کر دیا، افواہ تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، بتاؤ کیا کیا جائے؟ کہا خون کا بدلہ خون لے کر یہاں سے جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بیعت کرو، وعدہ کرو میرے ساتھ، میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو، ہاتھ رکھ کر بیعت کرو، اس وقت تک یہاں سے نہیں جائیں گے۔
جب تک سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ صحابہ کرام ہاتھ رکھ رہے ہیں، دائیں ہاتھ آپ کا نیچے ہے اور آپ ہاتھ رکھتے ہیں، کہا یہ ہاتھ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے۔ اپنے ہاتھ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت والے ہاتھ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، ان سارے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز اور خصوصیت اور انفرادیت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خصوصیت اور ان کی انفرادیت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان پتہ کون ہے؟ فرمایا الستحی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، لوگ لوگوں کا حیا کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لوگ رشتوں کا حیا کرتے ہیں، لوگ عمروں کا حیا کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کا حیا کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کا حیا آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا حیا خود اللہ رب العالمین بھی فرماتا ہے، مقدس فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اللہ کا رسول بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا حیا کرتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی سیدنا عثمان کا حیا کرتے ہیں، تابعین اعظام بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا حیا کرتے ہیں، اور آج کے حقیقی مسلمان بھی حضرت عثمان کا حیا کرتے ہیں۔ غیر حقیقی مسلمانوں کی بات نہیں کرتا، جو اپنی زبان سے مومن ہونے کا دعویٰ تو کریں لیکن نہ ان کا کلمہ مسلمانوں والا، نہ ان کی کتاب مسلمانوں والی، نہ ان کے احکام مسلمانوں والے، نہ ان کی نماز مسلمانوں والی، نہ ان کی قربانی مسلمانوں والی، نہ ان کے روزے مسلمانوں والے، وہ سیدنا عثمان کا اگر حیا نہیں کرتے، وہ نہ کریں۔ آج کا حقیقی مسلمان وہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیا کرتا ہے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات ہیں، اور یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف حاصل ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہونے کا۔ بزرگ لوگ اور دیہاتوں میں رہنے والے لوگ جانتے ہیں کہ جب داماد گاؤں میں آتا ہے نا، گاؤں والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف اس گھر دا جوائی نہیں، یہ پنڈ دا جوائی ہے، اتنی عزت دیتے ہیں۔ اگر کسی سواری پہ بیٹھا ہو عام کنوینس پہ، جسے پتہ چل جائے کہ یہ فلاں گھر کا داماد ہے، وہ کہتے ہیں آپ نے کرایہ نہیں دینا، ہم کرایہ دیں گے۔ کیوں؟ آپ ہمارے محلے کے فلاں گھر والے کے داماد ہیں، آپ ہمارے جاننے والوں کے داماد ہیں، آپ ہمارے فلاں رشتہ داروں کے یار داماد ہیں، اس لیے آپ کرایہ نہیں دیں گے، ہم کرایہ دیں گے۔ ایک پورے گاؤں کے اندر بھی داماد کی عزت، احترام اور ادب اتنا ہے، تو جو داماد ہی نہیں بلکہ رسول اللہ کا داماد ہو، اس کی عزت کتنی ہوگی۔ اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد نہیں بلکہ سید الانبیاء کے جو داماد ہوں ان کی عزت احترام کتنا ہوگا۔ صرف سید الانبیاء کے داماد ہونے کا شرف ہی نہیں، وہ شرف تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں بھی آیا، لیکن یہ اعزاز کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوہرے داماد ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور سید الانبیاء کے دوہرے داماد ہوں، ان کی عزت، ان کا احترام اور ان کا ادب اگر آج کوئی نہیں کرتا، وہ اپنی بد نصیبی پر روئے، اپنی بدبختی پر روئے۔ جو شہادت عثمان 18 ذوالحج کے دن عید غدیر منا کر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن و تشنیع کرے، وہ اپنی بدقسمتی پر روئے، اپنی بدبختی پر روئے۔ صحابہ کرام وہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ داماد رسول کا حیا کرنے والے،
تابعین بھی حضرت عثمان کا حیا کرنے والے، ان کا ادب کرنے والے، ان کا احترام کرنے والے، آج کا حقیقی مسلمان بھی ان کا حیا، ان کا ادب کرنے والا ہے۔ اگر کوئی نام نہاد مومن حضرت عثمان کا حیا نہیں کرتا، ان کے حیا نہ کرنے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے اندر کمی نہیں آ سکتی۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہاں پر میں ایک یہ بات آپ کے خصوصاً اپنے آپ کو بھی اور آپ کے کانوں کی نظر بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جب صحابہ کرام کا نام لیتے ہیں اور ایسے نام لیتے ہیں جیسے چھوٹے بھائی کا نام لینا ہو، عمر وہاں پہ گئے، عثمان وہاں پہ گئے، علی نے ایسے کیا، ابو بکر وہاں پہ گیا، ابو ہریرہ ایسے گئے، یاد رکھیے الفاظ کے اندر بھی ادب لے کر آئیے۔ صحابہ کرام کا نام پکارنا ہو، ادب کے ساتھ لیجئے، احترام کے ساتھ لیجئے۔ صحابہ کرام کا جب نام لینا ہو انداز آپ کا مثبت ہونا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں جب صحابی کا نام لکھنا ہو، حضرت عمر اور آگے لکھ دیتے ہیں رے اور زواد، نشانی ہوتی ہے جی رضی اللہ تعالی عنہ، لکھتے کیا ہیں رے اور زواد، پورا رضی اللہ تعالی عنہ نہیں لکھتے۔ یاد رکھیے یہ کوئی ادب نہیں ہے، یہ بھی ہم ایک اعتبار سے بے ادبی کر رہے ہیں۔ کتابوں کے اندر صحابہ کرام کا نام ہو، ہم رضی اللہ تعالی عنہ کو مخفف کر کے صرف یہ لکھ دیں، اس کی ایبریویشن بنا دیں کہ رے اور زواد۔ اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان وہی ہوا ہے جو آج کل ہمارے معاشرے میں وہ تعویذ چل رہے ہیں۔ ان تعویذوں پہ کیا لکھا ہوتا ہے 786 574 332 32 34 35، وہ لکھ کر تھمائے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ سورہ یاسین اس کا بدل کیا ہے 35 نمبر، بسم اللہ کا بدل کیا ہے 786، وہ فلاں فلاں چیزیں ہم نے قرآن کریم کو پر ہندسوں کے اندر کنورٹ کر دیا، وہ قرآن کریم کا ادب اور احترام ہم سے ختم ہو گیا۔ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی صحابی کا نام لکھیں رضی اللہ تعالی عنہ پورا لکھیں، کبھی رے اور صاد نہ لکھیں۔ کیوں نہیں لکھتے؟ جب کہا جاتا ہے نا آپ نے کیوں کتاب میں نہیں لکھا پورا، کہتے نہیں جی بس وہ لمبی ہو جاتی ہے عبارت، ٹائم نہیں ہوتا، کاغذ زیادہ لگے گا، لائنیں زیادہ ہو جائیں گی، صفحات زیادہ ہو جائیں گے۔ حضرات اس قرآن کریم سے بڑی کوئی جامع کتاب دنیا کے اندر ہے؟ اس قرآن کریم سے بڑی جامع کتاب دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک موقع پر بھی صرف رے اور زواد نہیں لکھا بلکہ 4 مرتبہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو 1 مرتبہ پورا لکھ دیتا، باقی 3 موقع پر صرف رے اور زواد لکھ لیتا، کیونکہ چھوٹی کتاب بنانی تھی، جامع بنانا تھا۔ لیکن 4 مرتبہ کے قریب رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کا ذکر آیا، اللہ تعالیٰ نے پورا لکھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پورا پکارا جائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پورا لکھایا ہے۔ صرف رے اور زواد لکھنا یہ بھی درست نہیں۔ صحابہ کا نام لینا ہے، اکیلا عثمان نہیں کہنا، اکیلا بلال نہیں کہنا، بلال تپ رہا تھا، بلال کے سینے پہ یہ رکھ دیا گیا، بہت سے طرز بنانے کے لیے کہہ دیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے ان کے اپنے، لیکن آپ جب بھی صحابی کا نام آئے تو کم از کم سیدنا پکارا جائے کہ یہ ہمارے سردار ہیں، سیدنا عثمان، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا علی المرتضیٰ۔ صحابہ کرام کے ساتھ سیدنا کہا جائے، اگر یہ نہیں تو حضرت کم از کم کہہ لیا جائے، جناب کہہ لیا جائے۔ حضرت اور جناب یہ بامعنی ہیں، اور ساتھ دعائیہ کلمات رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ساتھ یہ بھی کہا جائے، یہ بھی ادب کا تقاضا ہے کہ صحابہ کرام کا نام بھی ادب کے ساتھ لیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یہ بھی خصوصیت کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے اسلام قبول کیا ہے، جب سے اسلام قبول کیا ہے، کوئی ایک جمعہ ایسا نہیں گزرا کہ جس جمعے کو حضرت عثمان نے کوئی غلام اللہ کے راستے میں آزاد نہ کیا ہو۔ آج کل غلاموں کی اگر اماؤنٹ کو دیکھیں، رقم کہ کتنے کا غلام ہے، لاکھوں روپے بنتے ہیں، ایک غلام کے لاکھوں کی قیمت ہے آج کے حساب سے۔ وہ ہر جمعے کو اگر کسی وجہ سے
جمعے کو نہیں کر سکے اس کی ادائیگی پر ہفتہ کو کرتے تھے، یعنی 7 دنوں کے اندر ایک غلام اللہ کے راستے میں وہ آزاد کروایا کرتے تھے۔ ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ اگر کوئی مسجد کو 10,000 دے دیتا ہے نا، وہ مسجد میں آ کر اس کا رو بھی نہیں ختم ہوتا، آج صفحہ سیدھیاں نہیں آگیاں، آپ پکھا ہلکا کیوں چلتا ہے، یہ ہلدا پکھا ہے پر سیدھا نہیں ہے گا، آج آواز سپیکر دی ٹھیک نہیں سی، آج 2 منٹ زیادہ لاتے، 10 منٹ لگ دیا روٹی نماز نو، آج تو مولوی صاحب پتہ نہیں بھول کے 10,000 روپیہ دیتا اور 20,000 کا روپ چاڑ کے ہو جاتا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعہ کو اللہ کے راستے میں غلام آزاد کرتے تھے۔ اپنی زندگی کے اندر سیرت نگاروں نے لکھا 2400 کے قریب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے راستے میں غلاموں کو آزاد کیا ہے، 2400 غلام آزاد کیے سیدنا عثمان۔ اور پھر یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے، بہت سی خصوصیات ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا، میں صرف اتنا کہوں گا، جو صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کرنے والا ہے، جو صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کرنے کا شوق رکھتا ہے، میں اپنے مطالعے کا نچوڑ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سیرت صحابہ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، صحابہ کرام کی مکمل سیرت پڑھ کر دیکھ لیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، شروع سے لے کر آخر تک سیرت رسول کو پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ کوئی ایک موقع میرے مطالعے میں نہیں آیا کہ جب سید الانبیاء نے صحابہ کرام کے سامنے کہا ہو فلاں کام کرو، اس کام کے کرنے پر آپ کو جنت ملے گی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سنا ہو اور وہ کام نہ کیا ہو، کوئی ایک واقعہ آپ کو طریقے اسلام سے نہیں ملے گا۔ مسجد کی خریداری کا معاملہ ہو، بحر رومہ کی خریداری کا معاملہ ہو، مربد کھجوروں کے کھلیان کو خریدنے کا معاملہ ہو، مسجد کی تعمیر کا معاملہ ہو، جیش اسرہ کا معاملہ ہو، جو بھی معاملہ ہوا ہے، جہاں پہ نبوت کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں، جو یہ کام کرے گا اسے جنت کی بشارت ملے گی، سیدنا عثمان سب سے پہلے کھڑے ہوتے نظر آتے ہیں۔ تاریخ دانوں نے لکھا، بعض نے کہا 8 مرتبہ، بعض نے لکھا 12 مرتبہ اور بعض نے لکھا 20 مرتبہ نبوت کی زبان نے سیدنا عثمان کو ان کے انہی اعمال کی وجہ سے فرمایا کہ ما سر عثمان، یہ خصوصیت ہے، ما سر عثمان ما عمل بعد اليوم، 20 مرتبہ نبوت کی زبان نے اپنی زندگی میں کہا، اے عثمان آج جو تو نے عمل کیا ہے، اس کے بعد کوئی تیرا ایسا برا عمل بھی ہو گیا وہ تیرے سابقہ عملوں کو نقصان نہیں دے سکتا، اللہ نے تجھے جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ ما سر عثمان ما عمل بعد اليوم، ایک مرتبہ نہیں، متعدد بار نبوت کی زبان سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا گیا۔ تو حضرات آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ اگر بتانا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کے خطبہ کے اندر جو ہم نے گفتگو کی ہے کہ صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں اور صحابہ کرام کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں، اور صحابہ کرام کا نام جب لکھا جائے ادب کے ساتھ لکھا جائے، پکارا جائے تو ادب کے ساتھ پکارا جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں صحابہ کرام کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ بچے کے لیے پھر دعا کرنی ہے، کچھ سے میرے لیے دعا کی۔